اس لیے فرمایا مبارک ہے کہ ختم الانبیاء تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے کر آ گئے۔ اللہ اکبر، حضور نبی اکرم نور مجسم شاہد علی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آنے لگے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، ڈول کو کنویں میں ڈالنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا، مجھے مشقت کرنی پڑتی تھی، پتھریلی زمین پہ چلنا پڑتا تھا، لیکن جب سے میرے بطن اثر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو میری پہچانی سے بھی نور جھلکتا ہے۔ جب میں چلتی ہوں تو مکے کے جو پتھریلے زمین کے پتھر ہیں وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ جب پانی لینے کے لیے جاتی ہوں پہلے ڈول کو ڈالنا پڑتا تھا، رسی کو لٹکانا پڑتا تھا، قربان چاہیے جب سے یہ سونا میرے بدن کے اندر آیا ہے پانی خود بخود آ جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے تو علماء کرام فرماتے ہیں خالی فرش کو نہیں سجایا گیا، خالی عرش کو نہیں سجایا گیا، دنیا کا ایک ایک ذرہ سجایا گیا۔ گویا کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، زمین والے زمین پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، کسی نے کہا تمہیں پتا نہیں، آج تو سرور نبی اکرم نور مجسم دنیا میں تشریف لے کر آ گئے ہیں، جس کے آنے سے دنیا کے اندر ظلم ختم ہو گیا، جس کے آنے سے ظلمیت کی اندھیرے کی بالکل ماہیت ختم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو مکے کے اندر ہوتا یہ تھا کہ دیہات کے جو لوگ تھے وہ مکے کے اندر، مدینے کے اندر، طائف کے اندر، جدہ کے اندر لوگ آتے، وہاں سے دیہات سے کوئی کسی کو لے جاتا تھا، کوئی کسی کو لے جاتا تھا، لیکن قربان جائیے حضرت آمنہ آپ کا جو در یتیم دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا، حضرت اماں حلیمہ جب لینے کے لیے آئی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عرب کے اندر، مکے کی سرزمین کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے ایک ایک دائی نے ہر ایک بچہ لیا، لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے در یتیم ایک ہی بچے تھے، لیکن قربان جائیے حضرت حلیمہ کو پیچھے رہ گئی، صبر کیا۔ کہتے ہیں کہ صبر کرے تو رب تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے، لیکن آپ کی اونچی بڑی کمزور تھی، لیٹ مکے میں پہنچی، لیکن جب پہنچی تو اللہ رب العزت نے صبر کا پھل کتنا بڑا عطا فرمایا۔ آپ پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے کوئی اپنا لال، کوئی اپنا لاڈلا بیٹا مجھے عطا کرے۔ سب لے کے جا چکے تھے، اب حضرت اماں حلیمہ کو بتایا گیا کہ ایک ہے عبداللہ کے در یتیم۔ کہا کہ کیا اس کے والد نہیں ہیں؟ کہا ان کے والد نہیں۔ اچھا دوسری بھائیوں نے کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ کیونکہ ہوتا یہ تھا جن کے والد حیات ہوتے تھے جب وہ بچے کو پال کر واپس دینے کے لیے آتی تھی تو بڑا مال ملا کرتا تھا، تو انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ یہ تو یتیم ہے، ان کا تو کوئی والد نہیں ہے، ہماری کون خدمت کرے گا۔ لیکن قربان چاہیے حضرت اماں حلیمہ آپ نے در یتیم کو اٹھایا، جب اونٹنی پر بٹھانے لگی، وہی اونٹنی تھی جو کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہی اونٹنی تھی جو چل نہیں سکتی تھی، لیکن قربان جائیے جب آمنہ کے در یتیم کو آگے بٹھایا،
وہی اونٹنی ہے جو کھڑی نہیں ہوتی تھی اونٹ کر کھڑی ہو گئی، وہی اونٹنی تھی جو چل نہیں سکتی تھی، آج وہی اونٹنی کے چلنے کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ اے حلیمہ، یہ جو تم نے دل یتیم اٹھایا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، گویا اس نے تجھے نہیں پالا، بلکہ جو یہ کوئی کہے کہ اے اماں حلیمہ تو بچے کو پالنے کے لیے لے کے جا رہی ہے، یہ تیری غلط فہمی ہے، اسی بچے کے صدقے اللہ رب العزت نے تجھے مالا مال کر دینا۔ اب حضرت اماں حلیمہ جب لے کر چلنے لگی، اونٹنی کے انداز بھی بنا لے، فرماتے ہیں کہ وہی اونٹنی ہے، چلتی تھی تو تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دے۔ اونٹنیوں والی بھیا پوچھنے لگی، اے اماں حلیمہ کہیں تو نے نئی اونٹنی تو نہیں لے لی؟ تیرے گھر کے اندر کھلانے کو کچھ نہیں تھا، تیرے جانور کمزور تھے، تو خود کمزور تھی، آج تیرے چہرے پہ بھی نور جھلکتا نظر آ رہا ہے، تیری اونٹنی کی چال میں بھی الگ چال نظر آ رہی ہے۔ گویا اماں حلیمہ فرمانے لگی، اے لوگوں جن کو تو نے یتیم سمجھا تھا، جن کو تو نے کسی کا والی نہیں سمجھا تھا، آج میں نے جب اس پر بٹھایا ہے، اس کی اسپیڈ بتاتی ہے، اس کا انداز بتایا ہے کہ میرا صبر کا یہ امتحان یہ ملا، مجھے صبر اللہ رب العزت نے اس کا اجر یہ دیا کہ گویا اونٹنی یہ بتا رہی ہے اماں حلیمہ رب نے تجھے بہت کچھ عطا فرما دیا۔ رات کا وقت ہوتا تھا، حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ گھر کا میں چراغ بجھا دیتی، دیگر گھروں کے اندر چراغ پوری رات جلتا تھا، میں بجھا دیتی، میرے گھر کے اندر اتنی روشنی ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ کیا اماں حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، یا تو تیرے گھر ہے کہ چراغ جلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، آج تیرا گھر نور والا نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت ام خولہ سے کہنے لگی، حضرت اماں سعدیہ میں نے چراغ ڈبل نہیں جلائے بلکہ جو جلتا تھا اس کو بھی بجھا دیا ہے، یہ جو نور میرا گھر نظر آ رہا ہے یہ آمنہ کے دل یتیم کا کمال ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نور والے تھے کہ جب میں جھولے کے اندر جھلاتی تھی گویا آپ جھولے کے اندر سو رہے تھے، میرا پورا گھر نور سے جگمگا رہا ہو۔ میں نے کہا اے اماں حلیمہ یہ تیرا کوئی کمال نہیں تھا بلکہ کہ تیرے گھر کے اندر جو نور والا آیا تھا یہ اس کا کمال تھا۔ گویا علماء کرام فرمانے لگے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں بنی سعد کے گھروں کے اندر کوئی گھر ایسا نہ تھا، جب سے حضور ہمارے ڈیرے کے اندر آئے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے مشک کی اور اندر کی خوشبو نہ آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے تھے، جب محلے کے اندر کوئی بچہ بیمار ہوتا، کوئی جانور بیمار ہوتا، کوئی بزرگ بیمار ہوتا، اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ان کے ماں باپ میرے پاس آتے، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جب ان کے درد کی جگہ پر رکھتی تھی تو وہ درد ختم ہو جاتا۔ جس کے کمال بچپن کا یہ انداز ہو تو اس کی جوانی کا کیا کمال، جو بچپن کے اندر اتنے معجزات لے کر آیا ہو، جو سراپا معجزہ بن کر آیا ہو تو اس سرور نبی کا کیا کمال ہو۔
پھر حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مغرب کے بعد تمام لڑکیاں جو بیٹیاں یعنی بہنیں ہوا کرتی تھی اپنے بیروں کو اپنے بھائیوں کو اٹھاتی تھی، جا کر ایک دوسرے کو دکھاتی، وہ کہتی کہ میرا ویر بڑا سونا ہے۔ تو حضرت اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ بھی جا کر ویڑے کے اندر ذرا رخ مصطفیٰ کو پردہ اٹھاتی، آپ کہتی لوگوں مانا تمہارا ویر بڑا سونا ہے، مکھڑا بڑا سونا ہے، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح محمد مصطفیٰ کتنا سونا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین و جمیل تھے، گویا اگر ہم حضرت حسان کی زبانی سنیں، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہوتا بھی کیسے، کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ اور جب حضرت سمرہ کی بات کی جائے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آمنہ کے در یتیم میں لال کپڑے لال چیز پہنی ہوئی تھی اور سہرا چہرہ اتنا مچھر رہا تھا کہ میں چودھری کے چاند کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے آسمان کے چاند تو خوبصورت ہے کہ آمنہ کا چاند خوبصورت؟ کہتا ہے کہ میں دونوں کو ایک دوسرے پہ تشبیہ دینے لگا، لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اے حضرت سمرہ، آمنہ کا جو چاند ہے اگر تو اس سے تشبیہ دے رہا ہے تو سن، تو کیا گواہی دے گا؟ تیرے اندر کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آسمان کے چاند کے اندر داغ ہے، آمنہ کا چاند بالکل صاف ہے۔ گویا ایک جادو سمرہ تیرا دل کیا گواہی دے گا، تو دونوں سے کیا تشبیہ دے گا؟ سن، اگر یہ چاند چمک رہا ہے تو یہ بھی آمنہ کے قدموں کی جو دھوم رکھتی ہے یہ بھی اس کا صدقہ۔ حضرت علی جب آئے حضور کی تعریف کرنے پر تو کہنے لگے یا رسول اللہ لم ار قبلہ ولا بعد مثلہ، یا رسول اللہ نہ آپ جیسا اصل پہلے دیکھا گیا نہ دیکھا جا سکتا۔ گویا رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا سارا بنایا ہے کہ جنہوں نے دیکھا ایک آدھ رسیدہ ہو گئے، ابھی جنہوں نے دیکھا نہیں ہے آپ اور ہم ذکر سنتے ہیں مچل جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور داری نکاب میں ہے۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ چہرہ دکھا دے، یا رسول اللہ دیکھا نہیں ہے، دل مچل جاتا ہے، آرزو مچل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صحابہ نے دیکھ کر کہا ہوگا، گویا کہ عبداللہ سالم نے دیکھ کر کہا ہوگا یا رسول اللہ میں تھا یہودی لیکن آپ کا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ گویا آپ یہ تعریف کرنے لگے کہ دنیا والوں یہ جو چہرہ ہے، یہ جو آمنہ کے در یتیم کا چہرہ ہے، ایسا چہرہ نہ کبھی پہلے دیکھا گیا ہے نہ دیکھا جا سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ بھی معجزہ بن کر آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت روح اللہ بھی معجزہ لے کر آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی لے کر آئے، لیکن سونے نبی تیرا کیا کہنا؟ اے آمنہ کے در یتیم تیرا کیا کہنا؟ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اہل سنت کو نواز دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے آ کر پوچھتا ہے میلاد منانے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دلیلیں دے دے کر تھک چکے ہیں، بتا بتا کے تھک چکے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے حدیث، دلیل سے حدیث، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ اب اگر پوچھتے ہو تو سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں مناتے ہو تو کہہ دینا میاں مثالیں بڑی دے دی، دلیلیں بھی بڑی دے دی،
جب خدا عقل دیتا ہے، جب خدا دین کی سمجھ دیتا ہے تو عقلیں لے لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ گویا جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو اتنا کہہ دینا، اگر پوچھتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے، کہہ دینا علماء نے دلیلوں کے انبار لگا دیے، حوالوں کے انبار لگا دیے۔ اگر آپ بھی نہیں سمجھ سکتے تو کہہ دینا کہ ہمارے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہم مرتے بھی وقت یہی نصیحت کر جائیں گے، جیتے وقت بھی یہی وصیت کریں گے، ہم رہے یا نہ رہے، کاش ہمیشہ زندگی کے اندر حضور کا میلاد ہوتا رہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہم رہے نہ رہے، ہمیشہ 12ویں کا چاند ہمیشہ طلوع اس طرح ہوا ہے، اسی کی طرح ان کا چرچا ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہم رہے گویا نہ رہے، ہمارے بچے بھی میلاد مناتے رہیں گے، آنے والی نسل بھی مناتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ ہم رہے یا نہ رہے، ہمیشہ حضور کی عزت ہی رہے گی۔ ہم رہے یا نہ رہے، تم میلاد کا چرچا کرو، تم زبان سے کرو یا نہ کرو۔ جب رب نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آپ اور ہم کون ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ زبان اتنی لائق بھی نہیں ہے کہ ہم حضور کی تعریف کریں۔ ملا جانی سے کسی نے پوچھا کہ ہم حضور کی کیسے تعریف کریں؟ فرمایا 1000 بار مشک عنبر کی خوشبو کو مکس کر کے، 1000 بار کلیاں مشک عنبر سے کر کے تم حضور کی تعریف کرے ہی نہیں سکتے۔ حضور کو اتنے رفع والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔